السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج جن حالات سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، چاروں طرف بدی، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا راج ہے۔ اختلاط مرد و زن، رقص و سرور کی محافل، منشیات، شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ سنت کے نام پر بدعات، خرافات، فضولیات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے نہ صرف گھر بلکہ تعلیمی ادارے بھی اخلاقیات سے عاری نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں لقمان علیہ السلام کی یہ 5 نصیحتیں کسی آب حیات اور نوید صبح سے کم نہیں۔ لقمان علیہ السلام کی زندگی بھر کی حکمت کا نچوڑ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور انداز کیا تھا؟ ہر نصیحت سے پہلے پیارے انداز میں اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان ایک محبت و اپنائیت کا رشتہ استوار کیا، پہلے اٹیچمنٹ کی۔ اور کیا انداز ہے! آج ہر ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ اور ہر پیرنٹ کو اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے ان اصولوں اور اسی طریقے کو اپنانا ہوگا۔ لقمان علیہ السلام کا اگر آپ انداز دیکھیں، سورہ لقمان اوپن کیجئے، یا بنج، یا بنج، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو پھر وہ کتنی پیاری ایک اپنائیت ہو چکی ہے۔ جب یہ اپنائیت ہو جائے تو نصیحت شروع کیجئے۔ سب سے پہلی نصیحت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک طرف تمہاری زندگی میں نیکیوں کا پہاڑ ہو، معمولی بات نہیں، پہاڑ ہو نیکیوں کا، انبار ہو نیکیوں کا، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں تو تمہاری کوئی نیکی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تم نے جب بھی، جو کچھ بھی، جہاں بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹا، اس اصول پر کاربند رہنا۔ کیا تمہیں وہ مثال یاد نہیں کہ مشرکین مکہ کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جن سے وہ پیچھے رہتے ہوں؟ کعبہ کے متولی، کعبہ کی چابیوں کی نسل در نسل حفاظت کرنے والے اور رحمان کے ضیوف کی خدمت کرنے والے، پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ حج و عمرہ کے لیے آتے، ان کی خدمت یہ عبادت سمجھ کر کرتے۔ اور حلال و حرام کی اتنی تمیز تھی کہ جب بھی حج و عمرہ کا ارادہ کرتے تو اپنے لباس اتار دیتے کہ یہ ہمارے لباس جو حرام کی کمائی سے بنے ہیں، ہمارے حج و عمرہ اس سے قبول نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے اندر تو اتنی سینس نہیں ہے، ہم حلال حرام کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ حرام لباس ہوتا ہے، حرام خوراک ہوتی ہے، حرام کے پیسوں سے ہم ٹکٹ لیتے ہیں اور پھول پہن کر حج عمرہ کر آتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی غیرت زندہ تھی کہ وہ حرام لباس میں حج و عمرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی بھی ساری نیکیاں قبول کیوں نہ ہوئیں؟ کیونکہ وہ عقیدہ توحید پر نہیں تھے۔ اسی لیے بیٹا، لا تشرک باللہ، ان الشرک لظلم عظیم۔ آئیے دوسری نصیحت کی طرف جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ بیٹا، میری بات یاد رکھنا، ایک بات کا مجھے جواب دو۔
دنیا میں اگر تم پہاڑوں میں چلے جاؤ، ویرانوں میں چلے جاؤ، چٹان پر چلے جاؤ، زمین و آسمان میں کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے۔ جب تم برائی اپنے رب سے چھپا نہیں سکتے، چھپ کر نہیں سکتے، تو پھر کرتے کیوں ہو؟ یا بنج انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے پیارے بیٹے، چٹانوں پر، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی رب سے مخفی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے، اسی لیے کبھی بھی برائی نہ کرنا، تمہاری برائی اس سے چھپ نہیں سکتی۔ تیسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنج اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کو پھیلانے والا بننا۔ یاد رکھنا، تمہاری نیکی کو شیئر کرنا، تمہارے اندر بھی نیکی کا جذبہ، شمع جلتی رہے گی، اس کو کبھی بجھنے نہ دینا۔ کبھی یہ کہہ کر اچھے پیغام کو شیئر کرنے سے نہ روکو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بھی نیکی کی شمع جلا جائے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا لوگوں کو برائی سے روکنا بھی صحیح، تمہارا یہ عمل تمہیں بھی برائی سے روک ڈالے گا۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں تمہیں جتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑیں، تکلیفیں آئیں، تو ہیپی فیس سے ان کو ڈیل کرنا، صبر سے ان کو اٹھانا۔ یاد رکھنا، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے باہمت، صاحب ہمت لوگوں کا کام ہے۔ آئیے اور نصیحت دیکھیے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جینے کا، چال چلن کا گر سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین پر کبھی اکڑ کر نہ چلنا۔ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے اکڑ کر، متکبر ہو کر چلنے سے نہ ہی تم زمین پھاڑ سکتے ہو، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ تم نے تو ویسے کا ویسے رہنا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ ہی تم زمین پھاڑ سکتے ہو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی پہاڑوں کی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ تو جب تم نے اپنی ہی ہائٹ میں رہنا ہے تو میانہ روی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آئیے آخری نصیحت کی طرف، بیٹا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹا بلا وجہ شاؤٹ نہ کرنا، بیٹا بلا وجہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ بولنا، کیونکہ دنیا میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ میرا یہ آج کا میسیج ہر ادارے، ہر سکول، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے نام ہے، اور گھر میں ہر ماں باپ اور اولاد کے نام ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پوری حکمت اپنے بیٹے کو ایک پلیٹ میں رکھ کر دے دیں، اور اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا دیا، سورہ لقمان، نصائح لقمان علیہ السلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔